اور آج ہم دھوکے میں ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے شیطان ہمارا خلو دشمن ہے، خلو دشمن۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے جنت کو ہلکے میں لے لیا، ہم نے آخرت کو مذاق میں لے لیا۔ ہم نے اس بات کا سوچا ہی نہیں کہ اگر شیطان نے ہلاک کرا دیا تو کیا ہوگا پھر۔ ہم سوچتے ہیں جنت معمولی چیزیں ایسے مل جائے گی، ارے کوئی بات نہیں، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، جس کے پیچھے چور لگا ہوا ہو، دشمن لگا ہوا ہو، ایک بھیڑیا لگا ہوا ہو، وہ انسان کو کنکال کر دیتا ہے، خالی کر دیتا ہے، انسان کو ہلاک کراتا ہے، ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم ایسے ہی ہو؟ کسی کی نگرانی میں نہیں ہو، کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے پیچھے چور لگا ہوا ہے، تمہارا دشمن لگا ہوا ہے، تمہیں غافل رکھتا ہے وہ کامیاب ہونے سے، تمہارا ذخیرہ عمل نہیں ہونے دیتا، چور ہے وہ تمہارا۔ وہ کون ہے؟ شیطان، ابلیس۔ شیطان ہمارے ایمانوں کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے ہم ناکام ہو جائیں، فیل ہو جائیں، اللہ کے وہاں کامیاب نہ ہوں۔ جس طرح بھیڑیا بکری کا دشمن ہوتا ہے کہ اگر اس کو بکری دیکھ جائے، کہیں بکری دیکھ تو بھیڑیا طاق میں رہے گا، چال کہ اس کو کس طرح دبوچا جائے، کس طرح اس کو ختم کیا جائے۔ شیطان ہمارے ایمانوں کا دشمن ہے، بھیڑیا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایمان والا کامیاب ہو، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایمان والا اللہ کا فرمانبردار بنے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایمان والا نبی کی سنتوں پر چلے۔ لیکن ہم دیکھو بے وقوف بن کر بیٹھے، ہم دھوکے میں، ہم سمجھنے جنت تو بڑی آسان ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، موت کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بڑی آسان ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ارے پھر معافی مانگ لیں گے۔ میرے بھائیو، اس دھوکے سے نکلو نکلو، شیطان کھلا دشمن ہے۔ تم کہاں جاتے ہو؟ تمہیں شیطان نماز میں بہکاتا ہے، تم سوتے ہو تمہاری گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ تم کس دھوکے میں ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی تمہارے پیچھے نہیں ہے؟ نماز میں بہکاتا ہے، تمہیں 24 گھنٹے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں ہلاکت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو، اگر شیطان ہمیں نہ بہکاتا تو ہم اللہ سے دور ہوتے، شیطان ہمیں نہ بہکاتا ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑتے، ادا نہ کرتے، شیطان ہمیں نہ بہکاتا تو ہم نماز ادا کرتے یا نہ کرتے، شیطان ہمیں نہ بہکاتا تو کیا ہم ایسی ایسی باتیں کرتے کہ ہم کل سے نماز پڑھیں گے، اب سے نماز پڑھیں گے، جب سے نماز پڑھیں گے۔ ہماری تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 گرہ، اور ہر گرہ پر یہ پھونکتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ابھی سوتا رہے، رات بہت پڑی ہے، بہت پڑی ہے، بتیرا وقت ہے، سوتا رہے۔ انسان اس دھوکے میں رہتا ہے، ابھی تو رات بہت بڑی ہے، بہت پڑی ہے، بہت وقت ہے ہمارے پاس، اور پھر ادا کر لیں گے، پھر ادا کر لیں گے، پھر ادا کر لیں گے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ رات ختم ہو جاتی ہے، ہم نماز نہیں ادا کرتے، شیطان 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر پھونک دیتا ہے، بہت پڑی ہے، بہت پڑی ہے رات، ابھی وقت تیرے پاس ہے، ادا کر لی، منع نہیں کرتا ہے، ادا کر لیو۔ ہمارا خیال یہ رہتا ہے ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت لمبی رات ہے، ابھی بہت پڑی ہے۔ جب بندہ اللہ کا نام لے لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی ایک ایک کر کر 3 گرہ کھل جاتی ہیں، اور بندہ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شریر کو چست کر دیتے ہیں، قوی، بہتر، وہ اپنا آپ میں اچھا فیل کرتا ہے۔ نماز میں شیطان بہکاتا ہے، ایسی سی باتیں یاد دلاتے ہیں جو ہمیں پہلے یاد نہیں رہتی ہیں، لیکن نماز میں یاد دلائے تاکہ ہماری نماز میں خلل ہو، ہماری نماز میں کمی ہو، ہماری نماز صحیح سے نہ ہو، نماز میں ایسی سی باتیں یاد دلاتا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو ہم آزاد ہیں؟ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے؟ ہم اپنے کنٹرول میں اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں چلاتے ہیں؟ نہ 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 میرے بھائی، اپنے کنٹرول میں نہیں چلاتے ہم اپنے آپ کو۔ سنو شیطان کیسے بہکاتا ہے، کیا کہتا ہے، اور ہم اس کے چال میں آ جاتے ہیں۔
آج ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، کتنی قضا ہو گئیں، ہم اللہ سے کتنا دور ہیں، اور آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، آج ہمیں خبر نہیں ہے۔ سنو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اونچی آواز سے ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ سمجھتے ہو کیا کرے؟ وسوسے ڈالے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی ہمارے پیچھے نہیں ہے، کوئی ہمارا دشمن نہیں، کوئی ہمیں نہیں بہکا سکتا، جو ہمیں دکھے گا کہ وہی بس تھوڑی ہوگا۔ تمہیں یقین ہے نا کہ شیطان ہے، شیطان بہکاتا ہے، یقین ہے نا؟ ایسے ہی کرامن کاتبین بھی ہیں، رجسٹر بھی چل رہا ہے، کیا کرتے ہو کرو۔ جب نماز میں بہکاتا ہے تو پھر وسوسے ڈالتا ہے، چنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی۔ شیطان ایسے بہکاتا ہے کہ نماز سے غافل کرا دیتا ہے۔ پھر جس نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو، غافلانہ نماز میں ہو، تو اللہ کیا اس نماز کی طرف متوجہ ہوگا؟ جو شیطان کے دھوکے میں آ جائے، شیطان کی چال میں آ جائے، پھر تو انسان کوے کی طرح ٹھونگے مارے، کوے کی طرح مختصر وقت میں اپنی نمازیں پھر ختم کرے، پھر یہاں کی بات وہاں کی بات، اس کو یہی خبر نہیں کہ نماز کتنی ہوگی، رکعت کتنی ہو گئی۔ میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھنا، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس سے ہمیں بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہونی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت نہ کر پائے، ایسے ہی بیٹھے رہے، نمازیں نہ پڑھیں، اللہ کو راضی نہیں کیا، نبی سے قریب نہیں ہوئے، تو پھر کیا بنے گا بتائیے ذرا، سوچو ذرا، پھر کیا ہونا ہے؟ آج ہم باتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں، آج بس ہماری زندگی ہنسی مذاق میں گزر رہی ہے، ہنسی مذاق میں۔ کل بہت بڑی ہلاکت آنے والی ہے اگر ہم ایسے ہی رہے۔ اتنی زندگی گزر گئی، نہ نماز کی پتہ، نہ اللہ کی پتہ، نہ اپنی کوئی خبر ہے۔ جنت کو ہم نے ایسا سمجھا جیسے بس مرتے ہماری جنت تیار ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہمارا رجسٹر کوئی نہیں ہے، کوئی منکر نکیر نہیں ہے، کوئی کرامن کاتبین نہیں ہے، کوئی پل صراط نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم یہاں سکون میں ہیں تو وہاں بھی کامیاب ہے، اور یہاں سکون میں نہ ہے تو وہاں بھی ناکام ہے۔ یہ جو دکھ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ میرے بھائی اپنا آپ کو حرکت دینی پڑے گی، ہمیں پریشان ہونا پڑے گا، سجدے کرنے پڑیں گے، اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا، شیطان سے دور ہونا پڑے گا، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اگر جنت پانی ہے تو، جنت کا حقدار ہونا ہے تو، شیطان سے بچنا ہے تو، ایمان کی حفاظت ایسے نہیں ہو جائے گی۔ ایمان کا مل جانا تو فخر کی بات ہے، فخر کی، لیکن ایمان کو بچا کے لے جانا فخر کی بات ہے۔ فخر ہونی چاہیے اس چیز کی کہ ہمارا ایمان کس طرح بچے، ہم شیطان سے کس طرح بچیں۔ جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو، جنت کی فکر کرو۔ اور دیکھو تم چھوٹی چھوٹی سے گھر بناتے ہو، دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے سے گھر بناتے ہیں، یہ مختصر سے گھر، یہ 10-5 لاکھ کے گھر جو بناتے ہیں، کتنا تو ہم دعا کرتے ہیں، کتنے وقت تک محنت کرتے ہیں، رات دن ایک کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایک مکان بنانے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی بھی کر رہے ہیں، حق بھی مار رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، ڈاکے بھی ڈال رہے ہیں، حرام بھی کما رہے ہیں۔ دنیا کی تیاری کے لیے تم ایک گھر بنانے کے لیے رات دن ایک کر رہے ہو، تم زندگی سنوارنے کے لیے ختم ہو جانے والی دنیا میں، ختم ہو جانے والی زندگی کے لیے تم ساری زندگی لگائی دے رہے ہو، رات دن ایک کر رہے ہو، حرام حلال نہ دیکھ رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، محبت بھی نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو اطمینان بھی نہیں دے رہے ہو، ریلیکس بھی نہیں کر رہے ہو اپنے آپ کو، بس کام کام، پھر کیسا بھی ہو وہ کام۔ ایک گھر بنانے کے لیے تم نے رات دن ایک کر دی، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، یا اللہ گھر بنوا دے، یا اللہ ایسے کر دے، ویسے کر دے، ایسے کر دے، ویسے کر دے، لیکن جب تم یہاں کی اتنی تیاری کرو، وہ آخرت تمہارے لیے معمولی کیسے ہے؟ وہ آخرت اتنی معمولی کیسے ہو گئی؟
जन्नत को इतना सस्ता कैसे कर दिया बताओ मुझे। एक घर बनाने के लिए सारी ज़िंदगी तैयारी करते हैं, सारी ज़िंदगी सारे काम करते हैं जो ना भी करने के होते हैं, और हमने जन्नत को मामूली समझ लिया। समझते हैं जन्नत तो ऐसी है, बस इंतज़ार हो रहा है हमारा जन्नत के लिए, मरो सीधा जन्नत में। मेरे भाइयों, उस जन्नत को हमसे दूर करने के लिए भी एक दुश्मन हमारे पीछे, जिसको शैतान कहते हैं। इससे अपनी हिफाजत कर लो, अल्लाह के हुक्म पर आ जाओ, अपनी ज़िंदगी को सुधार लो, वरना याद रखना बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा खसारा है। आज हम दुनिया के लिए इतना कुछ करते हैं और आखिरत को हमने मामूली समझ लिया। दुनिया में हम ऐसे काम करने से डरते हैं कि कहीं पकड़ ना हो जाए, कहीं कोई केस ना बन जाए, लेकिन अल्लाह के वहाँ हमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। मुनकर नकीर से क्या कहेंगे? किरामन कातिबीन ने जो रजिस्टर तैयार किया है, क्या कहेंगे? जो हमारी ज़िंदगी है जैसी गुजरी है, कल जब ये रजिस्टर खोला जाएगा तो जिसकी ज़िंदगी ऐसी गाफिलाना होगी वो तो हलाक हो जाएगा। वो देखकर अफसोस करेगा, ओ ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा दफ्तर है, मैं कहाँ गया। ओहो, आज ये वो दिन आ गया है जो कहा जाता था कि कोई क़यामत का दिन है, कोई हिसाब किताब का दिन है। आज वो दिन आ गया है, आ गया है वो दिन। अब कौन तेरा हिमायती बनेगा, कौन तेरा साथी बनेगा, अब कौन तुझ पर रहम करेगा। जो रहम करने वाला था, तूने उससे मोहब्बत न करी, उससे दोस्ती न करी, तूने उसको राज़ी न किया, तूने उसको भी नाराज़ कर दिया। फरिश्तों ने सब लिखा होगा, सब क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया, कब किया, सब। झूठ नहीं बोल सकते। ये ज़बान, यहाँ तो हम ज़बान से अपनी बात को कहते हैं, झूठ भी बोल जाते हैं, चाल भी चल जाते हैं, वहाँ पे तो हमारा आज़ा गवाही देंगे। अल्लाह के बंदो, आज़ा, कोई काम ऐसा न लिखा होगा उसमें जो तुमने न किया हो और फरिश्तों ने लिख दिया हो, और कोई काम ऐसा न बचा होगा कि तुमने किया हो और उन्होंने न लिखा हो। सब महफूज होगा। फरिश्ते हैं। हम अपने आप को बड़ा आम आदमी समझते हैं, नॉर्मली समझते हैं कि हमारे आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं है। जैसे ज़िंदगी में खुश हैं तो खुश हैं, दुख है तो दुख है, भूख है तो भूख है, पेट भरगा तो पेट भरगा, जैसे अपने आप को नॉर्मली यहाँ समझते हैं, ऐसे वहाँ समझते हैं। ज़िंदगी की पूछ भी है, पूछ है ज़िंदगी की, कैसे गुजार कराए, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, कैसे ज़िंदगी गुजारी, इल्म कितना सीखा, कितने पर अमल किया, किसके साथ क्या हुकूक अदा किए, किसके हुकूकों को मारा, किस पर जुल्म किया, किसके साथ ज़्यादती की, सारी चीज़ों की होनी तुम क्या हल्के में लेते हो। ज़िंदगी आसान नहीं है, मामूली नहीं है, इसको तुम हल्के में न लो, वरना याद रखना बहुत बड़े धोखे मारने वाले हो। इस दुश्मन से अपनी हिफाजत कर लो जो तुम्हें 24 घंटे बहकाने की कोशिश में लगा रहता है, और हमने इसको अपना साथी बना रखा है। हकीकत तो यही है, हमने इसको अपना साथी बना रखा है। कोई काम भी कर दे, अरे शैतान ने बहका दिया, कोई छूट जाए, अरे शैतान ने बहका दिया। अल्लाह के बंदे, आदत तूने डाल ली है, शैतान ने नहीं बहकाया, आदत तो तूने डाल ली है बहकाने की अपना आप को। तू खुद अपना आप को धोखा दे रहा है। अब अगर तू चाहे तो शैतान तुझे बहका सकता है। तो अहद कर, वादा कर कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, कभी गलत नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तू चाह ले, शैतान कुछ नहीं कर सकता। शैतान कौन सा ज़बरदस्ती कराता है, कौन से तेरे हाथ पर बांध कर तुझसे डंडा लेकर तेरे ऊपर चढ़ जाता है कि ये कर, ये कर, ये कर। बताओ, हमारी आदत ख़राब हो चुकी है। हम खुद अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में लग गए हैं, खुद अपने आप को बेवकूफ़ समझ कर बैठ गए हैं अब कि हम बेवकूफ़ हैं, हमें शैतान बहकाता है, हम नहीं बच पा रहे हैं उससे। तो ही न चाहे तो बहाने हज़ार हैं। मेरे भाइयों, गौर करो, गौर करो, उस दिन के आने से पहले पहले कि हमारी आँखें फटे की फटी रह जाएं। दोस्ती करो अपने अल्लाह से, दोस्त बनो अपने अल्लाह ताला को। अगर कुछ समझ रखते हो तो